یہ کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے، یہ منافقانہ زندگی ہے، اور یہ نفاق عملی ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے منافقت کا اظہار ہے کہ زبان سے تو ہم سمجھتے ہیں، دل میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم انما المؤمنون اخوہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور فلسطین مظلوم مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کرنے کے لیے ہم کچھ بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ نفاق عملی ہے، یہ منافقت عملی ہے، اور منافقین کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو کافروں سے بھی نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، منافقوں کو کافروں سے بھی نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، جہاں کافروں کا خون، پیپ اور کچلو وغیرہ جو ہے ان پر پڑے گا کہ جن کو تم راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج انہی کی پیپ جو ہے وہ تم پر پڑے گی، آج انہی کا کچلو جو ہے، ان کا خون جو ہے وہ تم پر پڑے گا۔ ان کو راضی کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، یا میں نے یہ کہا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مجھے راضی کر کے واپس آنا، لیکن تم نے مجھے تو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہود و نصارہ کو راضی کرتے رہے ہو، تو آج یہود و نصارہ کی پیپ میں ہی ڈوب ڈوب کر تم مرو۔ باز آئیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، فلسطینیوں پر دکھ نہیں ہے، اور اگر ٹھیک ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ان کا جو ہے وہ پریشانی ہے، لیکن جو زندگی گزار کے وہ جا رہے ہیں وہ قابل رشک زندگی ہے، قابل رشک زندگی ہے، اور جانا تو ہم نے بھی ہے، سدا تو ہم نے بھی نہیں رہنا، لیکن ایک کامیاب زندگی فلسطینیوں کی زندگی ہے، اور جہاد اس حالت میں بھی وہ کر رہی ہیں، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی، اور ایک دوسرے مسلمان ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی جہاد کا نام لینا آج کل دہشت گردی ہو چکی ہے کہ جہاد کا نام کوئی بھی نہ لے، جہاد کو دوسرے لفظوں میں دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کر دیا گیا ہے، جبکہ جہاد اسلامی فرائض میں سے ایک عظیم فریضہ ہے، اور جہاد قیامت تک جو ہے وہ باقی رہنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور آخر قیامت کے قریب جو ہے وہ دجال کو بھی جہاد کے ذریعے ہی قتل کیا جائے گا، دجال کو بھی جہاد کے ذریعے ہی قتل کیا جائے گا، لیکن ہم جو ممالک جہاد کو چھوڑے ہوئے ہیں ان کے حالات خراب ہیں، اور جنہوں نے جہاد کو اپنایا ہوا ہے وہ قابل عزت زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ مسلمان حکمران اپنی آخرت کی فکر کریں، فلسطینیوں کی صرف جان جا رہی ہے، تمہارا ایمان جا رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسلمان حکمران جو ہیں اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ کفر کو للکاریں اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں۔ اللہ رب العزت فلسطینیوں کے لیے آزادی نصیب فرمائے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے، ان کو نشان عبرت بنائے۔